کی بھی یونیفارم ہو جائے گی، ہری پگڑی والے، لال پگڑی والے، سفید ٹوپی والے، کالی ٹوپی والے، اونچی شلوار والے، نیچی شلوار والے. کیا مصیبت ہے. کوئی اللہ کا بندہ نہیں رہا، پہلے اللہ میاں کھڑے کر کے پوچھیں گے یونیفارم کون سی پہنتے ہو. اور اب یہ عالم ہے، آپ کے لیے میں کافر، میرے لیے آپ کافر. ہم روشن خیال ہو گئے الحمدللہ. اب اس ملک میں مسلمان کوئی رہا ہی نہیں. یہ کفر کی بات کہاں سے آئی ہے؟ ہر بات پہ کفر کا فتویٰ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا. تمہارا مذہب کون سا ہے؟ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہو؟ قیام میں کھڑے ہو تو ٹانگوں کے درمیان سے دمبا گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا؟ ہم ایک دوسرے سے وہ سوال نہیں پوچھتے جو ہم پوچھ سکتے ہیں. عارفہ طبیعت ٹھیک ہے؟ گھر میں کوئی دوا لانے والا نہیں ہے، میں لا دوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دوستو آج 9 جنوری 2025 اور صبح فجر کا وقت ہے. آپ نے ابھی چند الفاظ سنے ایک محترمہ کے. اس طرح کے پاکستان کے اندر جو دانشور ہیں، جو لوگ فہم رکھتے ہیں یا رکھتے تھے، ان کے الفاظ آج کی قوم کے سامنے بالکل وقت کھو چکے ہیں. جو لوگ عقل مند تھے، جو بڑی بینی سے معاشرے پہ نظر رکھتے تھے، یا جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور بغیر کسی قسم کا تعصب رکھے انہوں نے سب کو برابر ڈیل کیا تھا، وہ لوگ پاکستان میں اب ختم ہو چکے ہیں. ان کی جو کئی ہوئی باتیں ہیں جب آج ہم سنتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کئی سال پہلے پاکستان کے اندر اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ زندہ تھے. بہرحال اب آپ یہ ایک اور صاحب ہیں، ان کی بات سنیں جو اپنا رونا دھو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو آج کے حالات ہیں، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص اپنے دوسرے سے عقیدے کی بنیاد پہ دلوں میں بغض بنا کے بیٹھا ہوا ہے، زہر پال رکھا ہے. یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ جو صاحب فرما رہے ہیں، اس کا آغاز 74 سے پہلے 53 میں ہوا تھا، جب ایک تنظیم احرار نے اپنا وہ کام جو وہ بر صغیر میں اس وقت جاری کیا. انہوں نے جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آپ بھی بنا دیں. یہ بڑی بڑی گالیاں اور بڑے گندے الفاظ استعمال کیے پاکستان کے لیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب پاکستان بن گیا اور وہ اس علاقے میں آ گئے مسلمان ہونے کی حیثیت، پھر انہوں نے اپنی کام یہاں آ کے وہ شروع کر دیا. 74 میں تو پھر ایک لیڈر نے اپنی، جیسے یہ صاحب بیان کریں گے، آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں سے پنپتا ہوا یہ پودا جو بھٹو نے لگایا، جس کی جڑ رکھی، اس کے بعد ضیاء الحق نے اس کو پروان چڑھایا اور مذہبی تعصب، مذہبی منافرت کی جو آگ لگائی گئی تھی، اس کو صحیح ہوا دے کے آج کا جو پاکستان ہے اس میں آپ کو نظر آئے. کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں نظر آتا جو مذہبی منافرت کا نام مارا ہوا ہو. کوئی ٹی وی چینل دیکھ لیں، کوئی سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہر جگہ لوگ اپنا وہ تعصب نکال رہے ہیں. اور ہر وقت اکثر آپ دیکھیں گے یہ جو چینلز پہ لوگ بیٹھتے ہیں، قادیانیت ایک ہی لفظ ہے. اور پھر جب ادھر سے نہیں ملتا پھر وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، ایسی گالیاں نکالتے ہیں، شیعہ، سنی اور پتہ نہیں کون سے وہ نام لے کے، کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ مسلمان ہیں، یہ امت رسول ہیں جنہوں نے دنیا کے سامنے ایک نمونہ دینا ہے.
چلیں مسجد قریب آ گئی ہے، باقی پھر آپ سنیں ان صاحب کو. صلی علی نبینا صلی علی محمد. یہ 1971 میں آئے تھے نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سیویئر بن کر. اس زمانے کے عمران خان تھے یہ. تو جب 1 سال بھی گزر گیا، 2 سال بھی گزر گئے، 3 سال بھی، تو 1974 میں جب ان کا بھٹو صاحب کی گورنمنٹ اسی طرح سے ننگی ہو گئی کہ نہ روٹی تے نہ کپڑا تے نہ مکان، تو قوم کو اتنا سخت غصہ تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ قادیانی مسئلہ چھیڑا. جی. اور قادیانی مسئلہ یعنی ایک ہنگامہ ہوا جو کچھ بھی تھا، اور ہیرو بن گئے جی وہ کہ جی میں نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دی. یعنی وہ پارٹی جو ایک سوشلسٹ پارٹی ہے، اس نے پھر سے مذہب کے ہوئے کو کرسی پہ بٹھا دیا. ٹھیک ہے، وہی مذہبی بدماشی اس کو کرسی پر بٹھا دیا اونلی بیکاز ٹو گیٹ ووٹ کہ سنی جو ہے. تو یہ سارا کا سارا جو انہوں نے کیا، یہ آج قوم اس کے بعد اگلا سیاپا جو شروع کیا، جو شیعہ مولوی تھے، انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو نعرہ لگا کہ ہمارے بچوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، یہ سائنس پڑھتے ہیں، ہمارے بچے سائنس پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، اس میں ناچ گانا ہے، ناچ گانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بند کرو یہ سائنس مینس. اب یہ جمعے کے خطبے شروع ہوئے. اب سائنس کے خلاف اس کے بعد اگلی چیز جو انہوں نے کہنی شروع کی، نے کہا اسکولوں میں اسلامیات لازمی مضمون ہونا چاہیے. اب انہوں نے کہا جی کون سی اسلامیات؟ شیعہ اسلامیات کے سنی اسلامیات. اب انہوں نے یہ بیٹا ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں، یہ سیاپا، یہ آگ اس قوم نے لگائی تھی. وہ جو کہتا ہے نا، وہ کسی شاعر کا شعر ہے، جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے سلگائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے. ٹھیک ہے، جو بھٹو نے سلگائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے. انہوں نے کہا جی کہ شیعہ اسلامیات علیحدہ ہوگی، سنی اسلامیات علیحدہ ہوگی. لو جی تماشا، تاڑیاں مارو. جڑے شیعہ مولوی سن جنہاں کول ٹگا نہیں سی ہگا روٹی کھان دا، اور سنی مولوی جہدے کول ٹگا نہیں سی ہگا، وہ سارے کے سارے گریڈ 14 15 16 17 18 19 کے افسر بن گئے. وہ لوگ افسر بن گئے، اسلامیات کے ماسٹر. اور پڑھاتے کیا تھے وہ بچوں کو؟ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق. ہاں جی، یعنی یہ سارے کے سارے ایسے سناتے تھے جیسے ان جنگوں کے یہ فیلڈ مارشل تھے. یعنی انہوں نے لڑی ہیں یہ جنگیں. پھر انہوں نے ہم جیسے غریب بچوں کو یہ کمپلسری سبجیکٹ رکھ دیا اسلامیات، اور اس میں پڑھایا کیا جانے لگا، اور جی جس کو یہ صورتیں نہیں یاد وہ پاس نہیں ہو سکتا. صورتاں بچے یاد کر رہے ہیں، ویلن لکلے ویلن لکلے. اور بچوں کی تو مت ماری نا. تو اب آپ دیکھو کہ یہ بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. یعنی آگے چلایا اسی قرآن کریم کو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ تو میوزک جو ہے ان کے تو بڑے کانسرٹ ہوتے ہیں، بڑا انہوں نے مقابلہ حسن کرت جاری کر دیا. لو جی شغل ہو گیا. ہوں بی بی حلیمہ اور جڑی ہے چٹے دوپٹے والی، او چٹا دوپٹا سر تے لے کے او اللہ یہ فرماتا، انہیں نال برقعے بھی پا لے. تو یہ جو آپ کے سامنے پنکی پیرنی فینامنن ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اس خباثت کو بنانے میں صدیاں گزری ہیں، عرصہ لگا ہے. یہ جو آپ کے سامنے پنکی پیرنی ہے، جو جس کی آپ نے آڈیو بھی سنی،
کہ 3 کیرٹ کا آپ نے کہا تھا تو آپ نے 5 کیرٹ کا بھیجنا تھا، تو آپ نے 5 کیرٹ کی بات کی تھی تو آپ نے 3 کیرٹ کا ہار کیسے بھیج دیا؟ یاد ہے نا؟ یہ ہیں ساری آپ کی تسبیحوں والی پنکی پیرنیاں.